اشرقت نفسی بنور من فؤادی. تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، صحابہ کو بولتے ہیں اے میرے صحاب آؤ اپنا سر منڈاؤ بولتے ہیں، مطلب یہیں پہ بال اتار کے چلے جاؤ، چلنا ہے اب پھر ہمیں واپس چلنا ہے بولتے ہیں. جس نیت سے ہم آئے نا عمرہ کی امت سے، تو لو آپ اپنے بال منڈواؤ بولتے ہیں. صحابہ جو ہے ہیبت میں رہتے کہ ارے رے ہمیں موقع ملنا نہیں، ہمیں حج کے لیے آئے تھے، ہم لوگ جو ہے عمرہ کے لیے آئے تھے، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا. یہ ہیبت میں تھے، کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا. دیکھیے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں اور مایوسی کے ساتھ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس مایوسی کے ظاہر کرتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ جاؤ اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنا سر منڈواؤ، بس اتنا کام کرو بولتے. مشورہ کون دیتے ہیں؟ عورت، بیوی بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنا سر منڈا کے آ جاتے ہیں. بس پورے صحابہ ان کو یہ عمل دیکھ کے سب اپنے اپنے سر منڈا کے نکل جاتے ہیں، وہاں سے واپس جو ہے قافلہ کو جو واپس لے کے نکل جاتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ مایوس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیوی کا مشورہ یہاں پہ ورک آؤٹ ہوا. تو کبھی ہم لوگ سوچے اجی بیوی آپ کچھ تو بھی مجھے صلاح کرو، مجھے مشورہ کرو بولے تو ہماری بیویوں کو بھی ذرا سنبھلنا، کئی کو جانا تھا اس میں نہیں ہوتے سو کاما، کئی کو کرنا تھا نا کو بولنا. تو کیا بولنا؟ ایسے ہوتے رہتے نا صبر کے الفاظ. بھئی ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ بات کریں گے تو نہ مسئلہ جمتا سو. اب میں کسی سے صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، اونچی اونچی آواز میں کیا نہیں کرتا بولے تو انہیں قبولتا نہیں، مارتا بھی الٹا کر کے. تو جب باہر سے ہم لوگوں کے مسئلہ نہیں جج رہا تو گھروں کے اندر کیسے ججتا ہے؟ اس لیے پیار سے جب آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اوپر اتنا محبت ہو جائے گا ان کو. کیوں؟ میرے شوہر اتنے غلبہ رکھنے والے مجھ سے صلاح پوچھ رہے، بولتے مجھ سے مشورہ کر رہے بول کے انہوں خود آ کے جو ہے آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے ایسا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے تھے، اے اماں میرے لیے مسئلے کا جواب دو بول کے. کہ عورتوں سے مسئلے نہیں لے سکتے؟ ضرور لے سکتے مسئلے ان سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے امیر المومنین آ کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے کہ اے میری ماں مجھے اس مسئلے پہ جو ہے علم دو. تو عورت سے ہم مسئلے کو لے سکتے ہیں. تو اتنا کچھ ہے، لیکن ہم عورت کی بات کو لیتے ہی نہیں، اسی لیے ہمارے رشتے صحیح معنی میں نہیں رہتے. اگرچہ ہم عورت کو بھی اتنی ہی عزت دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عورت نہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی بلکہ آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے مال کی حفاظت کا جو ہے حاکم بن جائیں گی. آپ کے مال کے اوپر آپ کے عزت و آبرو کی جو ہے وہ حاکم بنے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. پہلے کون آنا؟ صلح کا ہاتھ ہمیں بڑھانا چاہیے. اگرچہ آج کوئی میاں بیوی لڑکے گھر پہ بیٹھے ہیں، سمجھو مسئلہ کون سا بھی رہنے دو، غلطی کس کی بھی رہنے دو، بس شوہر کو جا کے کہنا، شوہر کو خود یاد رکھو، شوہر کو خود جا کے کہنا جو ہوا سو ہوا، چلو اب مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے کیونکہ تو ہی میری جنت ہے، تو ہی میری جہنم میں بول کے آئیں گے سن لو. عورت آپ کو اب آپ سوچو کیا بولیں گی؟ عورت دم دبا کے آپ کے پیچھے آ جائیں گی کیونکہ آپ سے لڑنا نہیں چاہیں گی، وہ خود آ جائیں گے آپ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پیار ہے اور پیار کو لوگ پسند کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسے کام تو ہم دوسروں کے سامنے کرنا پسند کریں گے لیکن خود اب شوہر اپنی بیوی کے سامنے بات کام کرنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں لگتا اس کو. ارے میں بیوی کے سامنے جھکنا نہیں، بیوی ہی تیری جنت ہے. خیرکم بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کامل ایمان والے وہی ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں اچھے ہیں بولے. تو ہم اس ایمان کو پہنچ نہیں سکتے، کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنے بیویوں کے حق میں صحیح نہیں کہلاتے. تو یاد رکھیے چیز، باہر جا کے مردانی دکھاؤ لیکن عورتوں کے پاس شفقت کا معاملہ کرو کیونکہ قرآن نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ نرم مزاج کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے تمہاری بیوی ہی سکونت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بولے. دنیا میں سب کے حقوق ادا کرنا ہے تو پہلے اللہ کے حق ادا کرنا، جب اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنا، اس کے بعد والدین کے حق ادا کرنا، بعد میں جب مرحلہ آتا تو بیوی کے حق ادا کرنا. اور بیوی کیا چیز ہے؟ جب شوہر ڈسٹرب ہوتا ہے تو بیوی اس کی سکون بنتی ہے. یہ باتیں غیر شادی شدہ کو نہیں معلوم ہوتے.
شادی شدہ کچھ معلوم ہوتے. اب آپ کو نکو سمجھو ارے ایسا رہتا ہے کہ کئی کو بولے تھے سب بھی بول کے نوجوان زیادہ ہے نا یہاں پہ شادی شدہ کم ہے, تو یہ نکو سمجھو یہ شادی ہونے کے بعد معلوم ہو جاتی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ ہر شوہر کو اس کی بیوی سکونت. کیوں؟ قرآن خود کہتی ہے, قرآن کہتی ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ میرے آیت ہیں, یہ میرے نشانیاں ہیں, ہم نے آپ کے جوڑے کو آپ ہی کے نفس سے بنایا تاکہ تم لِتَسْكُنُوا, تم سکون پا سکو. صرف شوہر کے لیے سکون کس میں ہے؟ عورت, اس کی بیوی عورت میں ہے, یاد رکھیے. اگرچہ وہ سکون میں دوستوں کے ساتھ جا کے میں انجوائے کرنا چاہ رہا ہوں بول کے کرے سمجھو, دنیا کے معاملے ہے کچھ بھی, آپ آخر میں جیب خالی ہوگا, جیب خالی ہو جائیں گا, وقت ضائع ہو جائیں گا, لیکن آپ گھر جب آئیں گے تو اصل میں سکونت آپ کو وہاں ملیں گا. یاد رکھیے یہ شادی شدہ کے لیے آسان ہے بات سمجھنا, غیر شادی شدہ انشاءاللہ آپ کو بھی آپ سمجھو گے انشاءاللہ. اب تو حينما